بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جو لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو تمام دکھ مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ سب بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلی آمین قبول ہو جائے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح المسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سب گناہوں کو معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے، اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنی ہوگی کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ حیض 10 دن ہوتی ہے۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک میں عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، تو وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، اور جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔
وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے یا 10 دن کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بنا ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے پیچھے کی شرمگاہ، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ نے قرآن پاک میں منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام اولیاء اکرام اور ہمارے پیارے نبی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا حرام ہے، بچنا ہوگا، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، وہ بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے کھیت اگتا ہے، جس کھیتی کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ بیوی کی ہے، پیچھے کی نہیں، وہ پاخانہ ہے، پاخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے، کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ، اسلام کے تمام ماخذ، قرآن، حدیث، اجماع، یہ سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہے، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر اس طرح کا کوئی حادثہ نہیں، کوئی امکان نہیں، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہے، جیسے چاہے، جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی۔ دوستو، آپ سے ایک لائک کی امید کرتا ہوں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، مہربانی ہوگی۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔